حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا تذکرہ ہے. آپ آرام کیسے فرمایا کرتے تھے؟ آپ کی مجلس کا تذکرہ، آپ کی گفتگو کی کیفیات، اور آج یہ مجلس ہے آپ کے سونے کے تذکرے پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے آرام فرمایا کرتے تھے؟ ظاہر ہے اس سے اچھا آرام کا طریقہ انسان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اس سے اچھا انسان کے لیے سونے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. جو دنیاوی، اخروی، جسمانی، ظاہری، باطنی طور پہ جو فوائد اسے اس طریقے پہ نصیب ہو سکتے ہیں اور کسی طریقے پہ نصیب نہیں ہو سکتے. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آرام فرماتے اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے: رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچائیو. اللہ اکبر. جب آرام فرماتے دائیں کروٹ پہ آرام فرماتے اور اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ دیتے. سونے کا آغاز اس طرح کرنا سنت ہے. بعد میں اگر کروٹ بدل دی جائے کوئی بات نہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا پڑھتے تھے اس میں عجیب عبودیت جھلک رہی ہے، اعلیٰ درجے کی عاجزی انکساری جھلک رہی ہے. عبودیت کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچائیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات نقل کی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عام معمول تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہونے کے باوجود اس قسم کی دعاؤں کا پڑھنا ایک تو اظہار عبودیت تھا کہ بندے کی شان یہ کہ وہ اپنے مولا کا مانگتا ہی رہے، اور دوسرا یہ کہ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے. اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں کروٹ پر سونا بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دائمی معمول تھا. اس وجہ سے دائیں کروٹ پہ سونا مستحب بھی ہے، اور اس میں خاص مصلحت بھی اور اس کے فوائد بھی ہیں کہ انسانی جو دل ہے یہ بائیں طرف ہوتا ہے، اور جب آدمی دائیں کروٹ پہ سوتا ہے تو اس دل کے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے. اور بائیں کروٹ پہ سوئے تو سارا بوجھ اس دل پہ آتا ہے. تو میں عرض کروں یہ تو ایک فائدہ ہے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل میں اور ایک ایک ادا میں اتنے فوائد ہیں کہ آج کی دنیا کی سائنس کچھ فوائد تک رسائی کر پائی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اس سے بھی آگے کی بات ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں آرام فرمایا کرتے تھے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو کہتے اللہم باسمک اموت واحیا. جہاں وہ الفاظ حدیث کے آتے ہیں وہ بھی پڑھا کرتے تھے اور یہ بھی پڑھتے تھے. اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ تیری ہی نام سے مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں، اور تیری ہی نام سے زندہ ہوں گا یعنی سو کر اٹھوں گا. نیند موت کے مشابہ ہے، اس لیے سونے کو مرنے سے اور جاگنے کو زندگی سے تعبیر کر دیتے ہیں.
اس لیے بھی سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹنا چاہیے کہ یہ سونا مرنے کا نمونہ ہے، اور جب مرے گا دائیں کروٹ پہ لیٹے گا، اور آج جو اس کی چھوٹی شکل ہے مرنے کی، سونا پھر اٹھ جائے گا، اس پہ بھی دائیں کروٹ پہ سونا چاہیے۔ اور جب جاگتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ایک وقت تھا مسلمان کا بچہ بچی بچپن میں ان دعاؤں کو معمول بنا لیا کرتے تھے۔ بڑے تو بڑے، میں عرض کر رہا ہوں مسلمانوں کے بچے اور بچیاں بچپن میں ان دعاؤں کو معمول بنا دیا کرتے۔ مائیں سلاتی دعا پڑھا کے سلاتی، اٹھاتی سب سے پہلے دعا پڑھایا کرتی تھی، اور اس کی برکت سے پھر زندگی بھر معمول ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اب تو بچے سوتے ہیں تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے اٹھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کس حال میں اٹھتے ہیں۔ اللہم باسمک اموت و احیا، اس طریقے سے۔ اور ایک بہت بڑی یاد دہانی ہوتی ہے کہ جب سو رہا ہے تو کیا ہے، اے اللہ موت آپ کے نام سے، موت یعنی ایک مرتبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نہ اٹھوں، ہو سکتا ہے کہ میں نہ اٹھوں، موت کا تذکرہ ہے سوتے وقت بھی۔ اور پھر جب اٹھتا ہے تو پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، اور وہ پاک ذات کی طرف قیامت میں لوٹنا ہے۔ اللہ کی شان ہے، قدم قدم پہ اس منزل کی ایسی یاد دہانی ہے، سو رہا ہے تو موت یاد دلائی جا رہی، اور آخرت کا اٹھنا یاد دلایا جا رہا۔ اور جب آدمی دنیا میں چھوٹے چھوٹے سفر کرتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، وہاں کیا کہتا ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اے اللہ ہم تیری طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ چھوٹا سا سفر تو ایک منزل تک ہے، لیکن مجھے اپنی زندگی کا ایک بڑا سفر بھی درپیش ہے، اے اللہ میں آپ کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ یعنی ہر وقت اسے یاد دہانی کا جا رہی کہ سفر میں میاں آگے جانا ہے، میاں موت کا پل پار کرنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بھی اہتمام فرماتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملا کر ان پر دم فرماتے، اور سورہ اخلاص معوذتین پڑھ کر تمام بدن پر سر سے پاؤں تک جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ ایسے ہی کرتے، سر سے ابتدا فرماتے، اور پھر منہ اور بدن کا اگلا حصہ، پھر بقیہ بدن۔ کیا فرما رہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جب بستر، ایک تو ہمیں یہ سبق ملا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پہ جاتے تو دعا پڑھتے اللہم باسمک اموت و احیا، دائیں کروٹ پہ لیٹتے، دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے۔ دوسرا، اللہ کی نبی کی زندگی یہ بتائی جا رہی، اما عائشہ فرما رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ یوں ہاتھ کرتے، دونوں ہاتھوں کو یوں ملا لیتے، اور ملا لینے کے بعد قل هو اللہ پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر آپ پھونک مارتے، اپنی ہتھیلیوں پہ پھونک مارتے، پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو یوں سر سے لے کر یوں چہرے تک اور پورا جسم پہ اسے مل لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا کیا، پھر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر اسی طریقے سے مل لیا، پھر ایسے ہی کرتے۔ یہ ایسا عمل ہے اگر ہم اس کا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے معمول بنا لیں، دنیا کا کوئی جادوگر اور دنیا کا کوئی حاسد اور کوئی دنیا کا برائی چاہنے والا آپ کا نقصان نہیں کر سکتا۔
یہ جو آپ عاملوں کے چکر میں دوڑتے پھرتے ہیں نا، بس آپ ادھر بندش ہو گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اثر ہو گیا، یہ تعویذ مل گیا، یہ یوں ہو گیا، یہ کھڑکی تیز تیز ہلنے لگ گئی، یہ پردے آج بہت حرکت کر رہا ہے، 3 مرتبہ کوے گھر میں آ گیا. بھائی ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ مسنون عمل ہے. اس کا اہتمام خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کرائیں، اپنے بچوں سے بھی کرائیں. یہ مسنون، جو طاقت جو قوت نبی کے طریقوں میں ہے کسی تجربے میں نہیں ہے، کسی وظیفے میں نہیں ہے. یہ جو ایک جو نا وظیفہ، نیا وظیفہ، نیا وظیفہ، وظیفہ وظیفہ، یہ مسنون عمل میں جو طاقت اور قوت ہے کسی چیز میں وہ قوت اور طاقت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا، یہودیوں نے جادو کیا، اور اس زمانے میں وہ جادو کی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے. اللہ کی شان، اللہ کی حکمت ہے کہ آپ پر اگر یہ چیز نہ ہوتی تو یہ امت کو وظیفہ کہاں سے ملتا. آیتیں آ گئیں قرآن کی، آپ ان آیتوں کو پڑھتے چلے گئے اور آپ پر جو جادو کا اثر تھا زائل ہوتا چلا گیا. جب آپ جیسی پاکیزہ اور مبارک ہستی پر جادو کا اثر اتنا ہوا کہ آپ کوئی چیز رکھتے اور بھول جاتے بس، لیکن وہ جادو کتنا زوردار ہوگا. آپ جیسی پاکیزہ ہستی پر بھی اس کا اثر ہوا تو بتائیے یہ جادو کے توڑ کا کتنا بڑا نسخہ ہے، جادو کے توڑ کا کتنا بڑا نسخہ ہے، اور اثرات ختم کرنے کا کتنا مؤثر وظیفہ ہے. لیکن آج طبیعت کوئی نئی چیز، جتنی نئی چیز اور جدت ہوتی ہے نا تو آدمی اس کی تو جاہل آدمی جو ہے اس کی طرف رغبت کرتا ہے. اگر کوئی بولتا نا 501 مرتبہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھنا، ہاں یہ کوئی خاص نسخہ ہے، کیونکہ گنتی بڑی خاص ہے، گنتی بڑی خاص ہے. اور کوئی کہہ بھی ہے صلاۃ الحاجت پڑھ لو مصیبت گھڑی میں، اللہ کے نبی یہ پڑھا کرتے تھے، یہ بات دل قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی ہر مصیبت گھڑی میں حاجت پڑھا کرتے، یہ سمجھ میں نہیں آتی. کوئی نئی چیز ہاں یہ بہت فوراً قبول کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پہ جایا کرتے تھے تو یہ 3 صورتیں پڑھ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی آپ سورہ کافرون بھی پڑھا کر. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سوتی ہوئے ہمیشہ قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھ کر سویا کرو. تو آپ کبھی کبھی سورہ کافرون بھی پڑھ لیا کرتے تھے. کبھی آپ کا یہ بھی معمول تھا رات کے اندھیرے میں آپ الف لام میم سجدہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے، سورہ ملک بھی پڑھ لیا کرتے تھے، یہ آیتیں بھی آپ، یہ صورتیں بھی آپ پڑھ لیا کرتے تھے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ بھی آپ آیت الکرسی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. ان مسنون اعمال میں جو آسانی سے آپ معمول بنا سکیں اسے معمول بنا لیں. سب کر لینا ضروری نہیں، لیکن کچھ معمول بنا لیں، پھر اسے اپنی ساری زندگی کا معمول بنا لیں. تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، اس کی بڑی برکت ہے. تھوڑا ہو ہمیشہ ہو، اس میں بہت آسانی. یعنی باوضو کر لینا، وضو رہنا آپ کا معمول تھا. دائیں کروٹ پہ سونا آپ کا معمول تھا. ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ دینا آپ کا معمول تھا. اس کے بعد دعا پڑھ لینا اللہم بسمک اموت واحیا آپ کا معمول تھا. تینوں کل یا چوتھی کل بھی ملا کر 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم پہ مل لینا آپ کا معمول تھا. اور 1 مرتبہ حصار کر کے آیت الکرسی پڑھ لینا، یہ کوئی زیادہ معمول نہیں. یہ 2-3 منٹ لگتے ہیں، یہ 2-3 منٹ لگتے ہیں. اگر اس کا اہتمام خود بھی ہو اپنے اہل و عیال سے، تاکہ ہمارا یہ سونا غفلت والا نہ ہو. غفلت میں حدیث میں آتا ہے جب آدمی قرآن کی ایک سورت پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتے اس کی حفاظت، اور صبح تک وہ اس کی حفاظت کرتا، صبح تک وہ اس کی حفاظت کرتا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ معمولات کر کے سوتا ہے مسنون تو ایک فرشتہ اس کے سرانے میں مسلسل اس کے لیے وظیفہ کرتا ہے. کیا وظیفہ کرتا ہے؟ اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس کی بخشش فرما دے. مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. اور بھائی عشاء کی نماز
اہتمام سے پڑھ لی اور اس سنت کے مطابق سو گئے، صبح کی نماز جماعت سے اہتمام پڑھ لی، سچ بتاؤں رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا، رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنا آسان ہے۔ تو یہ تھوڑے سے معمول ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اختیار فرمایا کرتے تھے، تو ہم بھی ان میں سے کچھ معمول بنا لیں اور پھر ساری زندگی اس کا اہتمام کر لیں۔ اللہ بھائی